الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ نماز جنازہ کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کے احکام و مسائل۔ تو آج مسئلہ نمبر 25 سے ہم شروع کریں گے۔ کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ مسبوق جس کی چند تکبیریں رہ گئی ہوں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی تکبیریں کہہ لے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں دعائیں پڑھوں گا تو میت کو کندھوں پر اٹھا لیں گے تو پھر دعائیں چھوڑ دے، بس تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے۔ اور لاحق یعنی جو شروع میں شامل ہوا امام کے ساتھ مگر کسی وجہ سے درمیان کی بعض تکبیریں رہ گئیں، مثال کے طور پر پہلی تکبیر اس نے امام کے ساتھ کہی لیکن دوسری اور تیسری تکبیریں رہ گئیں، یعنی درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو امام کی چوتھی تکبیر سے پہلے یہ تکبیریں کہہ سکتا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہو جائے اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہہ لے۔ کئی جنازے جمع ہوں، یعنی ایک سے زیادہ جنازے اگر آ جائیں، کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے، اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھی جائیں۔ اور اس صورت میں یعنی جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان میں جو افضل ہے اس کی پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد جو افضل ہے اس کی پڑھے۔ تو چند جنازے کی ایک ساتھ نیت کر لی تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو، یعنی قطار میں رکھ دیں ایسے، تو سب کے سینے امام کے جو ہے نا وہ برابر ہوں، مقابل ہوں۔ تو یا برابر رکھیں، یعنی ایک کی پانتی یا سرہانے دوسرے کو اور اس دوسرے کی پانتی یا سرہانے تیسرے کو علی حاضر قیاس اگر آگے پیچھے رکھیں تو امام کے قریب اس کا جنازہ ہو جو سب میں افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو۔ یعنی 2 طریقے ہیں، اگر ایک سے زیادہ جنازے ہوں تو 2 طریقے ہیں جنازہ رکھنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب کو قطار کے اندر رکھ دیں اور سب کے سینے امام کے مقابل ہوں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح جگہ کم ہو، جگہ زیادہ نہ ہو تو پھر دوسری طرح بھی رکھ سکتے ہیں ایسے، لیکن اس طرح یہ ہوگا کہ امام کے قریب اس کا وہ میت ہو جو ان سب میں افضل ہو۔ اعمال کے لحاظ سے اگر اعمال میں برابر ہوں تو پھر جو عمر میں زیادہ ہو وہ امام کے قریب ہو، اور اگر فضیلت میں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اسے امام کے قریب رکھیں۔ یہ اس وقت ہے کہ سب ایک جنس کے ہوں، یعنی سب مرد ہوں یا سب عورتیں ہوں، ایک جنس کے ہوں۔ اگر مختلف جنس ہوں، یعنی کچھ مردوں کے جنازے ہیں کچھ عورتوں کے جنازے ہیں، امام کے قریب مرد کی میت ہو، اس کے بعد لڑکا کا،
پھر خنثی، پھر عورت، پھر مراہقہ، یعنی نماز میں جس طرح مقتدیوں کی صف کی ترتیب ہے نا، اس طرح جنازہ میں میت کی ترتیب ہوگی۔ یعنی نماز میں اگر مرد و عورت مل کر اگر پڑھ رہے ہوں تو آگے مرد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد بچے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد خنثی کھڑے ہوں گے، اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوں گی۔ تو اسی طرح ہی اگر میت زیادہ آ جائیں، جنازے زیادہ ہوں، تو یہی ترتیب میتوں کی جنازے کے رکھنے کی ہے۔ ایک جنازہ کی نماز شروع کی تھی کہ دوسرا آ گیا تو پہلے کی پوری کر لے، اور اگر دوسری تکبیر میں دونوں کی نیت کر لی، جب بھی پہلے کی نماز جنازہ ہوگی دوسرے کی نہیں ہوگی، پہلے کا جنازہ پڑھ کر پھر دوسرا پڑھا جائے۔ نماز جنازہ میں امام بے وضو ہو گیا اور کسی کو اپنا خلیفہ کیا تو یہ جائز ہے، کسی دوسرے کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دے یعنی اپنی خلیفہ بنا لے تو یہ جائز ہے۔ میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی، تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیں، نماز پڑھ کر دفن کریں۔ اور قبر پر نماز پڑھنے میں دونوں دنوں کی کوئی قید نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھٹنے کا جو معاملہ ہے یہ موسم کا بھی ہے، پھٹنے کا معاملہ جسامت کا بھی ہے، پھٹنے کا معاملہ میت کی مرض کا بھی معاملہ ہے۔ پھٹنے کے متعلق یعنی گرمیوں میں میت جلدی پھٹ جاتی ہیں اور سردیوں میں دیر سے پھٹتی ہیں۔ اسی طرح جو میت کا جسم اگر بھاری ہو تو وہ جلدی پھٹ جاتا ہے، اور لاگر ہو پتلا ہو تو وہ دیر سے پھٹتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات مرض ایسا ہوتا ہے کہ میت جلدی پھٹ جاتی ہیں، اور جو تندرست ہو تو وہ دیر سے پھٹتی ہیں۔ کنویں میں گر کر مر گیا یا اس کے اوپر مکان گر پڑا اور مردہ نکالا نہ جا سکا، یعنی مردہ نکالا نہیں جا سکتا، تو اسی جگہ اس کی نماز پڑھیں۔ اور اگر دریا میں ڈوب گیا اور نکالا نہ جا سکا یعنی لاش نہیں ملی تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میت کا مصلی کے آگے ہونا معلوم نہیں، یعنی میت کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کدھر ہے، دریا کے اندر، تو اس لیے اس کا جنازہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب تر ہے، مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض، کہ حدیث کے اندر نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، یعنی مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح آج کل میں نے ایک دو جنازوں میں دیکھا ہے کہ غریب کی نماز جنازہ ہو تو پھر تو مسجد میں پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، تو امیر فوت ہو جائے تو پھر مسجد کے اندر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ دین کسی کے باپ کا نہیں ہے، نہ کسی مولوی کے باپ کا ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دین غریبوں کے لیے بھی وہی ہے اور امیر کے لیے بھی وہی دین ہے۔ اگر غریب کے لیے مسجد میں نماز جنازہ منع ہے تو پھر امیر کے لیے بھی منع ہے، اور جب نماز جنازہ منع ہے تو پھر یہ بھی منع ہے کہ چاہے باہر جگہ کم ہو یا زیادہ مسجد میں نہیں کھڑے ہو سکتے، سڑک پر کھڑے ہو جائیں۔ مسجد میں علماء نے ایک وجہ سے رخصت دی ہے کہ بارش ہو، موسم خراب ہو
اور بارش برس رہی ہو تو تب مسجد میں اگر باہر جناز گاہ کی جگہ محفوظ نہیں تو تب مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔